سر ایک سوال ایک موصول یہ ہوا ہے کہ جس طرح سے قبر میں زندگی کا جو کانسیپٹ ہے، تو کیا یہ ویسے ہی کچھ ہے یہ کانسیپٹ جیسے کہ دوسرے لوگوں میں کہ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں، تو یہ بھی کوئی کہ ویسے ہی کوئی جنم ہے یہ؟ اچھا، سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ہمارے ہاں مروجہ نظریہ ہے کہ قبر کے اندر انسان کو زندہ کر دیا جائے گا، تو کیا یہ 7 جنموں والے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں؟ جی بھائی رکھتا ہے، مطابقت کیوں نہیں رکھتا؟ آپ یہ دیکھیے کہ جو 7 جنم والا نظریہ لوگوں میں رائج ہے کہ ایک بندہ جب اس کی روح بنا دی گئی ہے، برہمہ کی طرف سے ایک روح کو وجود بخش دیا گیا ہے، تو وہ روح مرتی نہیں ہے۔ بنیادی آپ یہ چیز یاد رکھیے، وہ روح کیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر 7 مرتبہ چکر لگاتی ہے۔ کیسے کہ وہ کسی نہ کسی بدن کے اندر ڈال کر دوبارہ سے اس دنیا کے اندر آ جاتی ہے۔ تو بنیادی جو ان کے یہاں نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ روح ہے جو مرتی نہیں ہے، جسم تو مرتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو عذاب قبر کا، ثواب قبر کا جو نظریہ پایا جاتا ہے بالکل ایسا ہی ہے، اور ہماری سوچ بھی یہی ہے کہ اللہ نے جس روح کو وجود بخش دیا، اب وہ روح مرنے والی نہیں ہے، اس روح کو موت نہیں ہے۔ یہ روایات کے اندر بھی ایسا بیان کیا گیا ہے جس سے یہی اخذ کر کے لوگوں میں رائج ہے۔ لوگوں کی ذہن سازی اسی نوعیت کی ہے، ان کے ذہن میں یہی ہے کہ روح جو پیدا ہو چکی ہے وہ مرتی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جسم کے مرنے کا، گلنے کا، سڑنے کا نظریہ تو موجود ہے، لیکن روح کے حفاظت کے ساتھ نکل جانے کا نظریہ موجود ہے کہ روح آرام سے نکل جاتی ہے، جسم کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ جس سے بھی پوچھیں گے نا عذاب قبر، ثواب قبر کے بارے میں، وہ یہی کہے گا کہ ہاں جسم گل جاتا ہے لیکن روح اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، روح کو ثواب و عذاب کا دور گزر رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہاں آ کے مماثلت ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ وہاں پر 7 جنم دنیا کے اندر، تو قبر کون سا دنیا سے باہر ہے کیا؟ قبر بھی تو دنیا کے اندر ہی ہے نا، دنیا سے باہر تو نہیں ہے یہ معاملہ۔ یعنی آپ اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے یہاں 7 جنم کے بعد سورگ یا نرک کے اندر بھی ایک جنم دیا جائے گا، اور ہمارے یہاں بھی قیامت کا یہ نظریہ موجود ہے، لیکن جو قبر کا معاملہ ہمارے یہاں رائج ہے وہ تو دنیا کے اندر ہی ہے نا۔ اس میں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ دنیا کے اندر اس کے جسم کے اندر روح کو دوبارہ ڈالا جائے گا، تو وہ اس کا نیا جنم ہی تو ہوگا۔ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا نام دیں گے اس کو آپ؟ مطلب 7 جنم اگر نہیں مانتے ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں جنم کا نظریہ تو رائج رکھا ہوا ہے روایات کے ذریعے۔ وہ 7 مرتبہ لوٹا رہے ہیں، دنیا کے اندر چکر لگوا رہے ہیں، نئے جسم دیے جا رہے ہیں، یہ نظریہ موجود ہے، لیکن روح تازہ ہے، روح زندہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی روح تازہ ہے، روح زندہ ہے، روح کو موت نہیں آ رہی ہے۔ قبر میں اس کو جسم میں ڈال دیا جا رہا ہے، تو وہ اس کا جنم ہوا یا نہیں ہوا؟ خود سے آپ جائزہ لے لیجئے۔ یعنی جنم کا نظریہ کسی نہ کسی طرح دین اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ عذاب دنیاوی قبر میں نہیں ہوتا، ثواب دنیاوی قبر میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک نیا جسم دیتے رہتے ہیں، بار بار اس کا جنم ہوتا رہتا ہے، اور روح کو نیا جسم دیا جاتا رہتا ہے۔ تو وہ تو بار بار جنم ہو گیا، وہ تو آپ کا قیامت سے پہلے ہی ہو گیا نا۔ جو ہمارے ہاں نظریہ ہے اس کے تو خلاف ہو ہی گیا نا کہ قیامت کو دیا جائے گا۔ اور بھائی اگر قیامت کو بھی دیا جا رہا ہے، اس کے روح کو جسم میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ نیا جسم ہی تو ہوگا اس کا، آپ بتاتے ہیں۔ تو وہ جو نظریہ 7 جنم والا ہے اس میں بھی تو نئے جسم کے اندر داخل ہونے والی بات ہے روح کی، تو وہ بھی تو کہیں نہ کہیں مماثلت رکھتا ہی ہے نا اس چیز سے، اس کا بھی تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مطلب نتیجے پہ میں یہ پہنچا ہوں اور آپ کے سامنے یہی بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو 7 جنم والا نظریہ ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں کسی نہ کسی صورت میں پایا ہی جاتا ہے۔
تو یہی نظریہ نروانا کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ روح ترقی کرتی رہتی ہے، مطلب ان کے یہاں بھی روح کو موت نہیں ہے، یعنی مذاہب کے اندر یہ پیش کر دیا جاتا ہے کہ جس روح کو بقا دے دی گئی وہ بقا کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتی ہے۔ جو میں ایک دفعہ ذکر نہیں کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایسے ہی پیش کر دیا گیا ہے انسانوں کی روح کو جیسے کہ رحمان کی ذات ہوتی ہے جس کو زوال نہیں آتا، ایسے ہی ہمارے ہاں روح کے بارے میں نظریہ ہے کہ وہ زوال پذیر نہیں ہے، لا زوال ہے۔ آپ اس کو جسموں میں ڈالیں، نیا جنم کی صورت میں لے کر آئیں، جسموں میں نہیں ڈالیں، آپ کسی اور طریقے سے زندہ رکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو لا زوال ہونے کی حیثیت سے قائم ہی رکھا ہوا ہے۔ پتہ مجھے نہیں ہے، میں نے نہ روح دیکھی ہے نہ کچھ دیکھا ہے، پتہ مجھے نہیں ہے، قرآن کے اندر بھی روح کا ذکر انسانوں کے ساتھ نہیں آیا، معلومات مجھے نہیں ہے، روایات کے راویوں نے بیان کر دیا ہے، اتنا ہی مجھے معلومات ہے، دیگر مذاہب کے اندر روح کا کنسیپٹ ہے، اتنا ہی مجھے معلومات ہے۔ لیکن اطمینان ہے کہ ہاں روح جو ہے وہ زندہ ہی رہتی ہے اور نئے جنم لیتی رہتی ہے، چاہے وہ قبر کے اندر کروا دیجئے، مرنے کے بعد قیامت کے نام سے جو ہمارے ہاں نظریہ رائج ہے اس کے بعد کروا دیجئے، دنیا کے اندر 7 جنم دلوا دیجئے، کچھ بھی کروا دیجئے، جنم کا نظریہ ہمارے ہاں موجود ہے، بس یہ یاد رکھ لیجئے۔ قرآن کے اندر اس بارے میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے، نہ اس نے روح کو انسانوں کے ساتھ منسوب کیا اور نہ ہی اس نے کسی عذاب قبر اور ثواب قبر کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ باقی قیامت کا مفہوم جو میں نے بیان کیا ہے وہ آپ میری یوم القیامہ کے بارے میں ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے تو بہت سارے اشکال آپ کے حل ہو جائیں گے۔ وہ لنک ایڈ کر دیجیے گا ڈسکرپشن میں، لنک ایڈ کر دیجیے گا۔ ہاں وہ میں لنک ڈسکرپشن کے اندر ایڈ کر دوں گا تو وہ دیکھ لیجئے گا قیامت کے بارے میں۔